روبی کی دھڑکنیں اس وقت اس کے قابو میں نہیں تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رزلٹ شیٹ کسی بم کی طرح لگ رہی تھی جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ ایک پورا ہفتہ اس نے جھوٹ بول کر گزارا تھا، کبھی فائل گم ہونے کا بہانہ بنایا تو کبھی ٹیچر کی چھٹی پر ہونے کا، لیکن آج اشمیر کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ دبے قدموں اشمیر کے اسٹڈی روم کے باہر آ کھڑی ہوئی۔ اندر مکمل خاموشی تھی جو روبی کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے لرزتے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپایا اور آہستگی سے دروازہ دھکیلا۔ اشمیر اپنی بڑی سی میز پر جھکا ہوا کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اینک اس کی ناک پر ٹکی ہوئی تھی اور چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی تھی جو روبی کو ہمیشہ سے ڈراتی تھی۔ اشمیر، وہ روبی کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اشمیر نے سر اٹھایا، اس کی گہری آنکھوں میں روبی کے چہرے پر پھیلی زردی اور آنکھوں میں موجود چور کو ایک لمحے میں بھانپ لیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا قلم میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آ گئی تم؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سپاٹ سختی تھی۔ میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ کب تمہارا وہ گم شدہ رزلٹ خود چل کر میرے پاس آئے گا۔ روبی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اشمیر کو پہلے سے ہی سب معلوم ہے۔ وہ اشمیر میں بتانے ہی والی تھی۔ بس کیا روبی؟ اشمیر نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ ایک ہفتہ، پورے 7 دن تم مجھ سے نظریں چرا کر جھوٹ بولتی رہی۔ لاؤ دکھاؤ مجھے کہ کیسی کیا کالی سیاہ کارکردگی ہے جس پر پردہ ڈالنے کے لیے تمہیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ روبی لرزتے قدموں سے اس کی میز کے قریب آئی اور وہ مڑی توڑی رزلٹ شیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی اشمیر کی نظر ان سرخ نمبروں پر پڑی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اسٹڈی روم کا درجہ حرارت روبی کو ایک دم گرتا ہوا محسوس ہوا۔ روبی نے جب دیکھا کہ اشمیر کی نظریں ان سرخ نمبروں پر جم گئی ہیں اور اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے ہیں تو اسے اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ اس نے فوراً اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے اور ایک لمبی آہ بھر کر معصومیت کا وہ لبادہ اوڑھا جو اسے بچپن سے بچاتا آیا تھا۔ اشمیر، آپ صرف میرا رزلٹ دیکھ رہے ہیں، ذرا پورے کلاس کا تو سوچیں۔ اس نے تیزی سے بولنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے مریم، آپ کی اپنی بہن اور میری کزن، اس کا تو حال مجھ سے بھی برا ہے۔ بیچاری کا تو پورا رزلٹ کارڈ ہی سرخ رنگ سے رنگا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر تو ٹیچر نے بھی اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اشمیر نے رزلٹ شیٹ سے نظر ہٹا کر روبی کو گھورا۔ اس کی بھویں تن گئیں۔ مریم تو پچھلے سال ٹاپ 3 میں تھی، اس کا رزلٹ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ روبی نے اب پورے اعتماد کے ساتھ پینترا بدلا۔ اس بار پینترا ہی بدل گیا تھا۔ پیپر ہی بہت مشکل آئے تھے کہ کلاس کی جو ٹاپر لڑکیاں ہیں نا، وہ بھی ہسپتال پہنچنے والی ہو گئی تھی۔ مریم تو گھر آ کر بتانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی لیے تو میں نے بھی سوچا کہ جب اتنی لائٹ لڑکی فیل ہو رہی ہے تو میں اگر تھوڑے کم نمبر بھی لے آؤں تو آپ کو کیوں پریشان کروں؟ میں تو آپ کا بلڈ پریشر بچا رہی تھی اشمیر نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا اور ایک گہری نظر روبی کے چہرے پر ڈالی جو اب کسی منجے ہوئے کھلاڑی کی طرح مریم کے ناکامی کے قصے سنا کر رہی تھی اور خود کو کم گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ مریم کی ناکامی تمہارے لیے ایک ڈھال ہے؟ اشمیر نے کرسی تھوڑی آگے کی اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ روبی، مریم کا حساب میں اس سے لے لوں گا، لیکن ابھی تمہاری بات ہو رہی ہے۔ ایک ہفتے کے جھوٹ کی بو آ رہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے مریم کا قصہ سنا کر تم میری سزا سے بچ جاؤ گی؟ روبی کی مسکراہٹ وہی منجمد ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے مریم کو بیچ میں لا کر شاید اپنا کیس اور خراب کر لیا ہے۔ روبی کو لگا تھا کہ مریم کا نام لینے سے اشمیر کا رخ مڑ جائے گا، لیکن اشمیر کے چہرے پر آنے والی تبدیلی نے اسے ساکت کر دیا۔ اشمیر نے میز پر پڑی رزلٹ شیٹ ایک طرف سرکائی اور خاموشی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ روبی کو لگا وہ شاید مریم کو بلانے جا رہا ہے، لیکن اشمیر نے باہر جانے کی بجائے دروازے کی کنڈی گھمائی۔ کڑک! اس تالے کی آواز روبی کے دل پر لگی۔ اشمیر، آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ روبی کی آواز میں کپکپی واضح تھی۔ اشمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مڑا اور آہستگی سے اپنی کمر کی طرف لے گیا جہاں سے اس نے اپنے لیدر کی بیلٹ کا ہک کھولا۔ روبی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے اشمیر کو اپنا بھاری بیلٹ ہاتھ میں لپیٹتے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اشمیر جو اسے ہمیشہ پلکوں پر بٹھاتا تھا آج اس پر ہاتھ اٹھانے کی بات کرے گا۔ بہت کہانیاں سناتی ہو تم روبی۔ اشمیر نے بیلٹ کو اپنے ہاتھ پر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ مارا جس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تمہیں لگا مریم کی ناکامی کا سہارا لے کر تم میرے سامنے سے ہنستی ہوئی نکل جاؤ گی؟ ایک تو فیل ہوئی ہو اور اوپر سے ایک ہفتے کا مسلسل جھوٹ۔ وہ قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ روبی کے پیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ اشمیر پلیز، میں مذاق کر رہی تھی۔
میں آئندہ محنت کروں گی۔ اشمیر نے پلٹ بیلٹ نیچے رکھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روبی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اشمیر اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر وہی آہنی سختی تھی، مگر آنکھوں کے ایک کونے میں ہلکی سی شرارت چھپی تھی جسے روبی خوف کے مارے دیکھ نہ سکی۔ وہ صرف اسے ڈرا کر یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کا جھوٹ کتنا بڑا تھا۔ اس نے بیلٹ کو دوبارہ زور سے ہوا میں لہرایا اور روبی نے ڈر کے مارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ ابھی تو میں نے مریم کو بھی نہیں بلایا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا نام لے کر تم اپنی جان بچا رہی تھی تو وہ کیا کرے گی؟ اشمیر نے روبی کے کان کے قریب جھک کر انتہائی گھمبیر آواز میں کہا۔ روبی کی آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں، لیکن ان میں موجود دہشت اب ایک خوفناک حیرت میں بدل چکی تھی۔ وہ لڑکی جو رات گئے تک موبائل کی اسکرین سے چپکی کورین ڈراموں کے وہ سحر انگیز رومانوی مناظر دیکھتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے، آج خود اس طلسم کا حصہ تھی۔ اس نے ہمیشہ اشمیر کو ایک ظالم اور کھڑوس انسان سمجھا تھا، ایک ایسا مرد جس کا دل شاید پتھر کا تھا اور جس کی زبان صرف حکم دینا یا ڈانٹنا جانتی تھی۔ وہ تو اسے ایک جلاد تصور کر رہی تھی جو بیلٹ سے اس کی کھال ادھیڑ دے گا، لیکن یہاں کا تو منظر ہی بدل گیا تھا۔ اشمیر جو کچھ دیر پہلے غصے کا پہاڑ لگ رہا تھا اب پوری نرمی کے ساتھ اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ بیلٹ جو اس نے ٹرانے کے لیے ہاتھ میں تھاما تھا اب کہیں فرش پر گرا پڑا تھا۔ اشمیر کے لبوں کا لمس روبی کے لیے کسی پیاسے کو ملنے والے پہلے قطرے کی طرح تھا جو اسے تڑپتے ہوئے خوف سے نکال کر محبت کے سمندر میں لے گیا تھا۔ اشمیر بڑی خاموشی اور نفاست سے خود کو روبی کی قربت سے سیراب کر رہا تھا، جیسے وہ بھی ان 7 دنوں کی دوری اور روبی کے بولے گئے جھوٹ کی کسک مٹانا چاہتا ہو۔ روبی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کورین ڈراموں کی کوئی ہیروئن ہے اور اشمیر وہ ہیرو جس کی سختی کے پیچھے محبت کا ایک طوفان چھپا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے کونوں سے اب جو آنسو نکلے وہ پچھتاوے کے نہیں بلکہ اس سرور کے تھے جو اشمیر کی اس اچانک بدلی ہوئی کیفیت نے اسے بخشا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اشمیر کا غصہ صرف ایک پردہ تھا، اصل میں تو وہ اس کی ایک ایک ادا پر مرتا تھا۔ اشمیر نے آہستہ سے اپنا چہرہ الگ کیا، اس کی سانسیں اب بھی روبی کے چہرے کو دہکا رہی تھیں۔ اس نے روبی کی بھیگی ہوئی پلکوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا اور نہایت ہی ندیمی آواز میں جو روبی کی روح تک اتر گئی بولا، تمہارا رزلٹ گندا ہے روبی، لیکن تمہاری یہ خاموش ادائیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اب بتاؤ اگلی بار بھی جھوٹ بولو گی یا اسی طرح سزا پانے کا ارادہ ہے؟ روبی نے شرم کے مارے اپنا چہرہ اشمیر کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اشمیر اس کی ہر دھڑکن پہ اپنا نام سن رہا ہوگا۔ روبی کا چہرہ شرم اور حیرت سے تمتما اٹھا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کس رومانوی کیفیت میں کھو گئی تھی، اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ وہ اس بدلی ہوئی صورتحال سے بوکھلا گئی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح اس اسٹڈی روم سے باہر نکل کر اپنی سانسیں بحال کرے۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بھاگنے لگی، اشمیر کی پھرتی نے اسے وہیں روک لیا۔ اس نے مضبوط مگر نرمی سے روبی کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ اشمیر کی آواز میں اب ایک شرارتی کھنک تھی۔ روبی نے نظر جھکا کر اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ چھوڑے مجھے مریم کے پاس جانا ہے۔ اشمیر نے اسے تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے تبھی آواز میں تنبیہ کی، سنو، جو کچھ یہاں ہوا وہ کسی کو بتانا مت، خاص طور پر مریم کو تو بالکل نہیں۔ مجھے پتا ہے تمہارے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی، فوراً سب کو جا کر سنا دیتی ہو۔ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو یاد رکھنا اگلی بار میں صرف ڈراؤں گا نہیں۔ روبی نے جلدی جلدی سر ہلایا، اس کے گال اب بھی دہک رہے تھے۔ اشمیر نے اس کے بازو چھوڑا تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کمرے سے بھاگ گئی۔ اشمیر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ روبی باہر نکل کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل اب بھی کسی ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کھڑوس اشمیر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے پاؤں 2 بڑے راز تھے، ایک اپنا گندا رزلٹ اور دوسرا اشمیر کا یہ انوکھا انداز۔ اور اشمیر ٹھیک ہی کہتا تھا، روبی کے لیے اتنی بڑی باتیں ہضم کرنا واقعی مشکل تھا۔ روبی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے بالوں کو درست کر ہی رہی تھی کہ مریم، اشمیر کی بہن، اچانک کمرے میں داخل ہوئی اور روبی کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ اوہو روبی بیگم، یہ حال کیا بنا رکھا ہے؟ مریم نے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ تم تو بھائی کے اسٹڈی روم میں اپنا وہ شاہکار رزلٹ کارڈ دکھانے گئی تھی، وہاں کیا ہوا؟ کہیں بھائی نے تمہیں استری تو نہیں کر دیا؟ روبی نے گھبرا کر نظریں چرائی اور اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس انہوں نے تھوڑا ڈانٹا، وہی ان کا پرانا کھڑوس انداز۔ مریم قریب آئی اور روبی کے چہرے کا بغور معائنہ کرنے لگی۔ جھوٹ مت بولو، ڈانٹ کھانے سے چہرے پر ایسی پنک لالی نہیں آتی۔ تمہارا رنگ تو ایسے اڑ رہا ہے جیسے تم نے کوئی جن دیکھ لیا ہو، یا پھر
مریم نے ایک معنی خیز خاموشی کے بعد کہا لگایا، اچھا ہوا جو میں دیکھ رہی ہوں، لگتا ہے بھائی نے رزلٹ کی سزا بڑے انوکھے طریقے سے دی ہے۔ روبی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اشمیر کی بات یاد آئی کہ تمہارے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی۔ اس نے مریم کو ہاتھوں میں الجھانے کے لیے فوراً پینترا بدلا۔ ارے چھوڑو میرا رنگ، تم اپنی خیر مناؤ مریم، میں نے اشمیر کو تمہارے رزلٹ کا بھی بتا دیا ہے کہ تم بھی فیل ہو، اب اگلی باری تمہاری ہے۔ روبی نے ڈرا کر بچنے کی کوشش کی۔ مریم نے ایک لمبی آہ بھری اور صوفے پر گرتے ہوئے بولی، چلو اچھا ہی ہوا، کم از کم بھائی کا غصہ مجھ پر نکلے گا تو تمہارا یہ سرخ رنگ تھوڑا نارمل ہو جائے گا۔ لیکن سچ بتاؤ روبی، بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی نرم نہیں ہو گئے؟ روبی نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراہٹ دبانے کے لیے الماری کی طرف مڑ گئی، لیکن اس کے ذہن میں اب بھی وہی لمس اور اشمیر کی وہ سرگوشی گونج رہی تھی۔ روبی الماری کی طرف مڑی تو دی بیگم مریم نے باتوں میں اندر ہی اندر بے چین کر دیا تھا۔ دوسری طرف مریم جو خود کو بہت بڑی جاسوس سمجھ رہی تھی، اسے اس بات کا ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اشمیر جیسا غصے والا بھائی روبی کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ مریم کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے کہ آخر اس بند کمرے میں ہوا کیا تھا۔ روبی نے جیسے ہی مریم کو اپنے فیل ہونے کی خبر سنائی، مریم کو ڈانٹ کا خوف کم اور اشتیاق زیادہ ہوا۔ وہ فوراً اٹھی اور سیدھی اشمیر کے اسٹڈی روم کی طرف بھاگی۔ روبی پیچھے سے چلاتی رہی، ارے مریم رکو، کہاں جا رہی ہو؟ مگر مریم کہاں رکنے والی تھی۔ مریم نے دھک سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا۔ اشمیر ابھی وہیں بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ مخصوص سختی غائب تھی۔ وہ کرسی پر ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں مگن مسکرا رہا تھا۔ بھائی، مریم نے ہانپتے ہوئے کہا، روبی کہہ رہی ہے کہ آپ اسے بہت بری طرح ڈانٹا ہے اور اب میرا رزلٹ دے کر آپ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اشمیر نے چونک کر مریم کو دیکھا۔ اس نے روبی کو ڈرانے کے لیے جو ڈرامہ رچایا تھا اسے اب نبھانا بھی تھا۔ اس نے فوراً اپنی مسکراہٹ چھپائی اور سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں مریم، روبی کا تو حال تم دیکھ ہی چکی ہو، تم کیا اس سزا کے لیے تیار ہو؟ مریم نے حیرت سے بھائی کا چہرہ دیکھا، پھر اسے وہ بیلٹ نظر آیا جو فرش پر پڑا تھا۔ بھائی، روبی کا رنگ تو اڑا ہوا تھا مگر وہ ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ سچ بتائیں، آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ میرے پیٹ میں تو درد ہو رہا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ روبی بچ کیسے گئی۔ اشمیر نے ایک گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھتے ہوئے مریم کے قریب آیا۔ مریم، کچھ باتیں صرف بڑوں کے درمیان ہوتی ہیں، تم جاؤ اور روبی سے کہو کہ اپنا رزلٹ ٹھیک کرنے کی فکر کرے، ورنہ اگلی بار اسے اس سے بھی زیادہ بڑی سزا ملے گی۔ مریم وہاں سے تو نکل گئی مگر اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ واپس روبی کے پاس آئی اور اسے بستر پر لیٹا دیکھ کر بولی، روبی بھائی تو ڈانٹ ہی نہیں رہے، وہ تو کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ سچ سچ بتاؤ، وہاں کیا ہوا تھا؟ تم دونوں کے بیچ کوئی سیکرٹ ڈیل ہوئی ہے کیا؟ روبی نے تکیہ اپنے چہرے پر رکھ لیا تاکہ اپنی ہنسی اور شرم چھپا سکے۔ اسے پتا تھا کہ مریم اب اسے تب تک نہیں چھوڑے گی جب تک وہ پورا کورین ڈرامہ اسے سنا نہیں دیتی۔ روبی سے اب مزید رہا نہ گیا۔ اشمیر کی وارننگ ایک طرف مگر مریم کی یہ کھوجی نظریں، اس کے پیٹ کا درد دوسری طرف۔ اسے لگا کہ اگر اس نے سچ نہ بتایا تو مریم واقعی پاگل ہو جائے گی۔ روبی نے مسئلے سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ احتیاط سے بند کیا اور مریم کو بیڈ پر اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اوکے رکو، میں بتاتی ہوں، لیکن مریم خدا کی قسم اگر تم نے بھائی کو بتایا تو وہ میرا قتل کر دیں گے، روبی نے انتہائی رازداری سے کہا۔ مریم کی آنکھیں تجسس سے پھیل گئیں۔ پکا وعدہ؟ اب جلدی بولو۔ روبی نے جھک کر مریم کے کان کے بالکل قریب اپنے لب لائے اور دبی دبی آواز میں وہ سارا منظر بیان کر دیا، بیلٹ کا ڈر، دیوار سے لگنا اور پھر اشمیر کا وہ اچانک اور رومانوی لمس۔ مریم، وہ بیلٹ تو بس دکھاوا تھا، انہوں نے تو مجھے سزا دینے کی بجائے چوم لیا۔ یہ سنتے ہی مریم کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ روبی نے جھٹ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مریم کی آنکھیں حیرت کے مارے باہر آنے کو تھیں۔ وہ اچھل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بھائی نے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ؟ مریم نے ہاتھ ہٹاتے ہی ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ روبی، یہ وہی اشمیر بھائی ہیں جو پانی کا گلاس میں نہ ہونے پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو بالکل کورین ڈرامہ ہو گیا۔ روبی کا چہرہ ایک بار پھر دہکنے لگا۔ اسی لیے تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے رومانوی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تم دیکھو وہ بیلٹ والا غصہ کہاں گیا اور وہ کھڑوس پن کہاں گیا۔ مریم اب شرارت سے ہنسنے لگی۔ اب سمجھ آئی کہ تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے تھے۔ لیکن روبی، اب تو بھائی کی کمزوری تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے، اب جب بھی وہ ڈانٹے تم بس آنکھیں بند کر کے دیوار سے لگ جانا۔ دونوں سہیلیاں اس بات پر لوٹ پوٹ ہو کر ہنسنے لگیں، جبکہ روبی کے دل میں اب بھی اشمیر کی وہ سرگوشی گونج رہی تھی کہ کسی کو مت بتانا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے پیٹ کی بات تو کب تک مریم کے کانوں تک پہنچ چکی ہے۔ ابھی دونوں سہیلیاں بیڈ پر بیٹھ کر اشمیر کا مذاق اڑا ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ سامنے اشمیر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر وہی پرانی کھڑوس سنجیدگی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مریم اور روبی
फौरन सीधी होकर बैठ गईं जैसे किसी ने चोरी पकड़ ली हो। मरियम बाहर आ जाओ, मुझे रूबी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अश्मीर की आवाज़ सपाट थी। मरियम ने रूबी को एक शरारती नज़र से देखा और जाते जाते अश्मीर के पास रुक कर दबी आवाज़ में बोली, भाई बेल्ट तो स्टडी रूम में ही रह गया है, अब सज़ा कैसे देंगे? और इतना कहकर वो एक ज़ोरदार कहका लगाती हुई कमरे से बाहर भाग गई। रूबी का रंग एक पल में सफ़ेद पड़ गया। उसका मतलब था कि अश्मीर ने मरियम की बात सुन ली थी या उसे अंदाज़ा हो गया था कि रूबी का पेट वाकई हल्का है। अश्मीर ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। रूबी अब बेड के कोने में दुबक गई थी। अश्मीर चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने आया और उसके सामने बेड पर अपना हाथ मारा, जिससे रूबी उछल पड़ी। तो तुमने बता दिया इसे? अश्मीर ने बहुत धीमी मगर ख़तरनाक आवाज़ में पूछा। अश्मीर वो मरियम बहुत ज़िद कर रही थी, रूबी ने हकलाते हुए जवाब दिया। अश्मीर ने झुककर उसकी आंखों में आंखें डाली। मैंने क्या कहा था रूबी, कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकती। अब तुमने मेरा राज फाश किया है तो अब इसका जुर्माना तो भरना पड़ेगा ना। इससे पहले कि रूबी कुछ कहती, अश्मीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा लेदर का पटाखा निकाला जो अक्सर शरारती बच्चे इस्तेमाल करते हैं और उसे ज़मीन पर ज़ोर से मारा। ठा एक ज़ोरदार धमाका हुआ और पूरे कमरे में धुआं और चमकीले सितारे फैल गए। रूबी डर के मारे अश्मीर के गले लग गई, जबकि अश्मीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये क्या था? रूबी ने हाँफते हुए पूछा। ये तुम्हारे झूठ और मरियम को सच बताने का धमाका था। अब पूरे घर को पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ खास हुआ है। अश्मीर ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। अब मरियम के पेट में जो दर्द था वो पूरे घर के सर का दर्द बनेगा, क्योंकि सब पूछने आएंगे कि कमरे में पटाखा किसने फोड़ा। रूबी को अंदाज़ा हुआ कि अश्मीर ने जानबूझकर यह धमाका किया ताकि मरियम की जासूसी का तमाशा बन जाए और वो खुद भी रूबी के साथ इस शरारत का मजा ले सके। मरियम जो कमरे के बिल्कुल बाहर कान लगाए खड़ी थी, धमाके की आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। उसे लगा शायद अश्मीर भाई ने गुस्से में वाकई कुछ तोड़ फोड़ कर दी है या रूबी की चीख निकल गई है। वो एक सेकंड ज़ाया किए बगैर दरवाज़ा पीटने लगी। भाई भाई दरवाज़ा खोलें। रूबी तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी आवाज़ थी? मरियम की आवाज़ में अब सच्ची घबराहट थी, मगर उसके अंदर की शरारत। मरियम अब भी ये जानने के लिए बेचैन थी कि अंदर चल क्या रहा है। अश्मीर ने रूबी को शरारत से आंख मारी और उसे इशारा किया कि वो खामोश रहे। उसने खुद दरवाजे के पास जाकर उसे थोड़ा सा खोला, मगर पूरा नहीं, ताकि मरियम अंदर से का मंजर देख सके। क्या हुआ मरियम, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अश्मीर ने बिल्कुल सपाट लहजे के साथ पूछा। मरियम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई वो धमाके की आवाज़। रूबी कहाँ है? आपने उसे पटाखा मारा है क्या? अश्मीर ने संजीदगी से कहा। रूबी तो बेहोश पड़ी है, शायद तुम्हारी बातों का बोझ नहीं सहार सकी। अब तुम जाओ और अम्मी को बताओ कि रूबी को इश्क का बुखार चढ़ा है, जिसका इलाज मैं कर रहा हूँ। क्या? मरियम का मुंह खुले का खुला रह गया। भाई आप तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले। मैं अभी जाकर अम्मी को बताती हूँ कि आप रूबी को कमरे में बंद करके पटाखों से डरा रहे हैं। जैसे ही मरियम अम्मी को पुकारती हुई नीचे की तरफ भागी, अश्मीर ने दरवाज़ा बंद करके कहका लगाया। रूबी जो बेड पर तकिए में मुंह छुपाए हंस रही थी, उठ खड़ी हुई। अश्मीर, अब अम्मी आएंगी तो आप क्या जवाब देंगे? मरियम तो पूरे घर में ढिंढोरा पीट देगी, रूबी ने फिक्रमंदी से कहा। अश्मीर उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, फिक्र मत करो, अम्मी को पता है कि उनका बेटा जितना खड़ूस नजर आता है, अपनी बीवी के लिए उतना ही पागल भी है। और रही बात मरियम की, तो उसे अब समझ आएगा कि किसी के बेडरूम के बाहर जासूसी करने का अंजाम क्या होता है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि नीचे से अम्मी की आवाज़ गूंजी। अश्मीर, ये मरियम क्या कह रही है? तुमने कमरे में क्या धमाका किया है? रूबी ने डर कर अश्मीर के पीछे पनाह ली, जबकि अश्मीर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, कुछ नहीं अम्मी, बस रूबी का गंदा रिजल्ट फट गया है। अम्मी की आवाज़ अब सीढ़ियों के करीब से आ रही थी। रूबी की तो जान ही निकल गई। वो जल्दी से बेड पर सीधी होकर बैठ गई और अपने बिखरे हुए बाल संवारने लगी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अम्मी की नज़र में अश्मीर एक बहुत ही सुलझा हुआ, संजीदा और रवायती किस्म का बेटा था, जो फजूल मजाक या उसी बचकाना हरकतों से कोसों दूर रहता था। दरवाज़ा खुला और अम्मी अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे मरियम फातिहाना मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी, जैसे आज उसने अश्मीर का कोई बहुत बड़ा पर्दा फाश कर दिया हो। ये क्या तमाशा है अश्मीर? मरियम कह रही थी कि तुमने कपड़े में पटाखे छोड़े हैं। अम्मी ने हैरत और थोड़ी सख्ती से पूछा। उनकी नज़रें कमरे में फैली हुई थी, उन बारीक चमकीले सितारों पर पड़ी जिसने लेदर के पटाखे से निकले थे। अश्मीर जो चंद सेकंड पहले रूबी के साथ हंसी मजाक कर रहा था, अम्मी को देखते ही अपनी वही खड़ूस और संजीदा शख्सियत में वापस आ गया। उसने बड़ी मतानत से अपनी कमीज़ के कफ दुरुस्त किए और बोला, अम्मी मरियम की बातों पर ना जाएं, ये बस रूबी को सबक सिखाने का एक तरीका था। उसका रिजल्ट बहुत ख़राब आया है, मैं तो इसे सिर्फ नंबरों के धमाके का एहसास दिला रहा था। अम्मी ने हैरत से अश्मीर को देखा, फिर रूबी को, जो सर झुकाए अपनी हंसी जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अश्मीर,
تم اور ایسی بچکانہ حرکت، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اس پٹاخے جیب میں رکھے ہوئے تھے، تم تو کہتے تھے یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ مریم بیچ میں کود پڑی۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں امی، بھائی اب بدل گئے ہیں۔ روبی کے رزلٹ پر بیلٹ نکالنے والے بھائی اچانک پٹاخوں اور مریم نے روبی کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور خاص سزاؤں پر اتر آئے ہیں۔ امی نے مریم کو گھور کر خاموش کرایا اور اشمیر کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ چلو جو بھی ہے، اب یہ گن صاف کرو، اور روبی تم نیچے آؤ میرے پاس، میں دیکھتی ہوں تمہارا رزلٹ کتنا دھماکے دار ہے۔ امی مریم کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی، مگر جاتے جاتے مریم نے اشمیر کو انگوٹھا دکھایا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اشمیر نے ایک لمبا سانس لیا اور روبی کی طرف دیکھ کر دبی آواز میں بولا، دیکھا تمہاری وجہ سے آج میری عزت نفس کا جنازہ نکلتے نکلتے بچا ہے۔ امی کو لگ رہا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ روبی نے ہنستے ہوئے کہا، تو آپ ہیں ہی پاگل، کس نے کہا تھا اسٹڈی روم میں بیلٹ نکال کر ڈرائیں اور بیڈ روم میں پٹاخے پھوڑیں؟ اشمیر اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ سب تمہارے اس گندے رزلٹ کی برکت ہے، اگر تم فیل نہ ہوتی تو مجھے اپنی یہ بچکانہ سائٹ دکھانے کا موقع ہے کیسے ملتا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ روبی اور مریم کا کالج دوبارہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اب روبی کے لیے کالج جانا پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اشمیر اسے خود ڈراپ کرنے جاتا اور واپسی پر اکثر دونوں کسی نہ کسی کیفے میں بیٹھے ملتے۔ اشمیر کا وہ کھڑوس پن اب صرف دنیا کے لیے تھا، روبی کے لیے تو وہ وہی پٹاخے پھوڑنے والا اور شرارتیں کرنے والا عاشق بن چکا تھا۔ کالج کی راہداریوں میں چھپ کر فون پر بات کرنا ہو یا اشمیر کا روبی کی فرمائش پر اسے لانگ ڈرائیو پر لے جانا، ان کا رومانس اب پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، مگر خوشیوں کے ان بادلوں کے پیچھے ایک کالی گھٹا خاموشی سے منڈلا رہی تھی جس سے دونوں بے خبر تھے۔ رومانس اور ہنسی مذاق کی اس فضا میں اچانک ایک ایسی درار پڑنے والی تھی جس کا اندازہ نہ اشمیر کو تھا اور نہ ہی روبی کو۔ اس بار خطرہ باہر سے نہیں بلکہ گھر کے اندر سے ہی جنم لے رہا تھا۔ روبی نے پچھلے کچھ دنوں سے مریم کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ مریم جو ہر وقت روبی کے ساتھ لگی رہتی تھی، اب گھنٹوں کالج کی لائبریری کا بہانہ بنا کر غائب رہتی یا فون چھپاتی پھرتی۔ ایک دن روبی نے مریم کو کالج کے پچھلے گیٹ پر ایک لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے دیکھ لیا۔ روبی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ کالج کا ایک مشہور بیڈ بوائے تھا جس کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ شام کو جب مریم گھر آئی تو روبی اسے سیدھی اپنے کمرے میں لے گئی۔ مریم سچ سچ بتاؤ، وہ لڑکا کون تھا؟ روبی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مریم پہلے تو ہچکچائی پر ایک دم سے پھٹ پڑی۔ ہاں روبی، میں اسے پسند کرتی ہوں، اس کا نام زیان ہے اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے بہت۔ تم پاگل ہو گئی ہو مریم؟ روبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتا ہے وہ لڑکا کیسا ہے؟ اگر اشمیر کو پتہ چل گیا تو وہ جیتا جاگتا دفن کر دے گا اسے۔ مریم یہ سب ختم کر دو، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ مریم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں روبی کے لیے وہ محبت اب غصے میں بدل چکی تھی۔ تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے روبی، تم تو بھائی کے ساتھ خوش ہو، تمہارا رومانس تو پورے گھر دیکھتا ہے، اب جب میری باری آئی ہے تو تمہیں اخلاقیات یاد آ رہی ہیں۔ مریم بات وہ نہیں ہے، بات وہی ہے۔ مریم نے تلخی سے کاٹا۔ تم اب میری بھابھی بن کر مجھے نصیحتیں مت کرو، تم نے خود بھائی سے اپنا رزلٹ چھپایا تھا، یاد ہے نا؟ میں بھی وہی کہہ رہی ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے، اگر تم نے بھائی کو کچھ بھی بتایا تو یاد رکھنا ہمارا رشتہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ روبی مریم کے بدلے ہوئے لہجے پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ مریم جو اس کی سب سے بہترین دوست تھی، آج ایک انجان لڑکے کے لیے اس کے سامنے دیوان بن کر کھڑی تھی۔ اگلے چند دن ان کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو گئی۔ مریم نے روبی سے بات کرنا چھوڑ دی اور وہ اب چوری چھپے اس لڑکے سے ملنے لگی۔ روبی کو ہر لمحہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں اشمیر کو کچھ پتہ نہ چل جائے، لیکن دوسری طرف مریم کی عزت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک رات جب روبی نے مریم کو دیر گئے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو اس نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی۔ مریم واپس آ جاؤ، یہ راستہ بہت غلط ہے، روبی نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ مریم مڑی اور نفرت سے روبی کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا روبی، تم میرے لیے اب صرف اشمیر بھائی کی بیوی ہو، میری دوست نہیں۔ ان الفاظ نے روبی کے دل کو چھنی کر دیا۔ وہ مریم جس کے ساتھ وہ کورین ڈرامے دیکھتی تھی آج اسے اجنبی بنا چکی تھی۔ روبی تنہا کھڑی تھی، ایک طرف مریم کی تباہی تھی تو دوسری طرف اشمیر کا وہ خوفناک غصہ جس سے وہ اسے بچانا چاہتی تھی۔ روبی کا دل مریم کے تلخ رویے اور اس کے غلط قدموں کی وجہ سے بوجھل تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بہن اور ایک دوست ہونے کا حق ادا کرے یا ایک بیوی کی وفاداری نبھائے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ دبے پاؤں اشمیر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور ایک مخصوص سکون چھایا ہوا تھا۔ اشمیر نے اپنی پسندیدہ راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور وہ دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف جھول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر وہ خاموشی اسے بہت سکون دے رہی تھی۔ روبی نے کوئی آہٹ نہیں کی، بس آہستگی سے اس کے پاس آئی اور بغیر کچھ کہے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اشمیر نے چونک کر آنکھیں کھولی مگر سامنے روبی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے روبی کی کمر کے گرد بازو حمائل کر لیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ ابھی دھیرے دھیرے جھول رہی تھی۔
آج میری پری کو نیند نہیں آ رہی؟ اشمیر نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی تپش روبی کو ہمیشہ سکون دیتی تھی، مگر آج روبی کا جسم تنا ہوا تھا۔ روبی نے اپنا سر اشمیر کے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کی قمیض کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کی خاموشی اشمیر کو کچھ عجیب لگی۔ اس نے جھولتی ہوئی کرسی کو اپنے پیروں سے روکا اور روبی کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اوپر اٹھایا۔ کیا بات ہے روبی؟ تمہاری آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے گہری نظروں سے روبی کے چہرے کا طواف کیا۔ روبی کا دل چاہا کہ ابھی اسی لمحے مریم کا سارا قصہ اشمیر کے سامنے رکھ دے، اسے بتا دے کہ اس کی لاڈلی بہن کس آگ سے کھیل رہی ہے، مگر مریم کے وہ الفاظ کہ تمہارا اور میرا رشتہ ختم اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اشمیر، اگر کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات چھپ جائے جو بتانا ضروری ہو تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ روبی نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اشمیر نے اسے غور سے دیکھا، پھر اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور کرسی کو دوبارہ ہلکا سا جھلا دیا۔ میں تم سے کبھی زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا روبی، لیکن یاد رکھنا مجھ سے کچھ چھپانا بہت مشکل ہے، کیونکہ تمہارا چہرہ سچ بول دیتا ہے۔ روبی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت اشمیر کی گود میں اسے سکون تو مل رہا تھا، مگر باہر اندھیرے میں مریم جس راستے پر نکل چکی تھی، اس کا خوف روبی کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں رہے گی، ایک طوفان دستک دینے والا تھا۔ روبی کا دل مریم کے راز کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر اشمیر کی قربت میں آتے ہی وہ ساری دنیا کو بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی اس خوبصورت خاموشی کو مریم کا نام لے کر زہر آلود نہیں کرے گی۔ اس نے اپنا سر مزید گہرائی سے اشمیر کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکن ایک مانوس لے میں بج رہی تھی۔ راکنگ چیئر کی دھیمی چنچلاہٹ کے ساتھ روبی کی بے چینی نے ایک جذباتی موڑ لے لیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اشمیر کے سینے پر ایک نرم سا بوسہ ضبط کیا۔ اشمیر کا سانس ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ پہلے بھی اکثر شرارت میں یا لاڈ میں ایسا کرتی تھی، اور اشمیر ہمیشہ اسے پیار سے ڈانٹ کر یا ہنس کر خود سے دور کر دیتا تھا کہ روبی سونے دو یا بہت بگڑ گئی ہو تم۔ مگر آج رات کچھ مختلف تھا۔ روبی کے لمس میں ایک عجیب سی التجا اور شدت تھی۔ اس نے اپنی گرفت اشمیر کے گرد مضبوط کی اور اب اس کی گردن کے پاس اپنے لب رکھ دیے۔ اشمیر کا پورا وجود تڑپ اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ روبی اسے صرف پیار نہیں کر رہی، بلکہ جیسے وہ اس میں ہمیشہ پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اشمیر کے مضبوط ہاتھ جو اسے دور دھکیل سکتے تھے، اب اس کی کمر میں مزید پیوست ہو گئے۔ وہ اسے خود سے الگ نہیں کر پا رہا تھا، نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ روبی کی خوشبو اور اس کی قربت نے اشمیر کے حواس پر ایک جادو سا کر دیا تھا۔ روبی، اشمیر کی آواز میں ایک گہرا ارتعاش تھا، تمہاری یہ خاموشی اور یہ بے ساختہ پن، تم مجھے دیوانہ بنا رہی ہو۔ روبی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں تاکہ آنسو نہ نکل سکیں۔ وہ اس لمحے کو منجمد کر دینا چاہتی تھی جہاں صرف وہ اور اشمیر تھے، جہاں مریم کا کوئی دکھ تھا، نہ مستقبل کا کوئی خوف۔ اشمیر نے اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی اور راکنگ چیئر کو ایک تیز جھٹکا دیا، جیسے وہ دونوں کو اس دنیا سے دور کسی خوابوں کی بستی میں لے جانا چاہتا ہو۔ وہ رات بہت طویل تھی، مگر روبی کے دل کا وہ بوجھ اب بھی وہی تھا جو مریم کے روپ میں ان کی زندگیوں میں زلزلہ لانے والا تھا۔ اگلی صبح روبی کا دل اب بھی کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اشمیر کے آفس جانے کے بعد وہ ہمت جمع کر کے مریم کے کمرے میں آئی۔ مریم باتھ روم میں تھی اور اس کا موبائل بیڈ پر ہی پڑا تھا۔ روبی نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ وہ لاک نہیں تھا، جیسے مریم جلدی میں اسے بند کرنا ہی بھول گئی ہو۔ جیسے ہی اس نے میسیجز کھولے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زیان کے بے شمار پیغامات وہاں موجود تھے۔ کل ویلنٹائن ڈے ہے مریم، میں نے شہر کے سب سے پرسکون ہوٹل میں ہمارے لیے ٹیبل بک کر لی ہے۔ کل تم کالج کے بہانے نکلو گی اور میں تمہارے گیٹ سے پک کر لوں گا۔ یہ دن ہماری زندگی کا سب سے یادگار دن ہوگا۔ روبی کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ کل ویلنٹائن ڈے تھا اور مریم نے کالج کے بہانے اس لڑکے کے ساتھ ہوٹل جانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ مریم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی، جو اشمیر کی عزت کو خاک میں ملا سکتی تھی۔ روبی نے جلدی سے فون واپس رکھا جب اسے باتھ روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ مریم باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ وہ کل کے لیے بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ روبی نے اسے روکنا چاہا۔ مریم، کل کالج مت جانا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم گھر پر رک جاؤ میرے پاس۔ مریم نے طنزیہ نظروں سے روبی کو دیکھا۔ بھابی، اپنی یہ اداکاری اپنے شوہر کے لیے رکھیں، میں کل کالج لازمی جاؤں گی، میرا ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ روبی خاموش ہو گئی، مگر اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ مریم کو اس آگ میں کودنے نہیں دے گی۔ اس کے پاس اب صرف چند گھنٹے تھے، یا تو وہ اشمیر کو سب سچ بتا دے یا پھر خود کسی طرح مریم کو اس ہوٹل جانے سے روکے۔ ویلنٹائن ڈے کی وہ صبح روبی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ مریم کالج کے بہانے تیار ہو کر نکل چکی تھی اور روبی نے برقع پہن کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ اس ہوٹل تک پہنچ گئی جہاں مریم اور زیان نے ملنا تھا۔ روبی کا ارادہ مریم کو وہاں سے گھسیٹ کر واپس لانا تھا، مگر تقدیر نے کوئی اور ہی کچھ کھیل رچایا ہوا تھا۔ روبی ہوٹل کے اس فلور پر پہنچی جہاں زیان نے کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ اسی وقت ہوٹل میں افراتفری مچ گئی۔ زیان جو ایک
شاطر لڑکا تھا، اسے پہلے ہی پولیس کے چھاپے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور پچھلے راستے سے فرار ہو گیا، مگر روبی ابھی راہداری میں ہی تھی کہ پولیس والوں نے اسے گھیر لیا۔ روبی جس کمرے کے سامنے کھڑی تھی وہاں زایان کا ایک آوارہ دوست موجود تھا۔ پولیس نے بنا کچھ سنے روبی کو اسی لڑکے کے ساتھ جوڑا بنا کر پکڑ لیا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہاں اپنی نند کو لینے آئی تھی، میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں۔ روبی چلاتی رہی، روتی رہی، مگر پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اسے اور دیگر لڑکیوں کو گاڑی میں ڈال کر تھانے لے گئی۔ شام تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقامی نیوز چینل نے ہوٹل پر پولیس کا چھاپا، کئی جوڑے گرفتار کی سرخیوں کے ساتھ فوٹیج چلانا شروع کر دی۔ ادھر اشمیر اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اسے کہ ایک دوست نے اسے فون کر کے نیوز آن کرنے کو کہا۔ جیسے ہی اشمیر کی نظر اسکرین پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیمرے کے سامنے روبی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے برابر میں وہی لڑکا کھڑا تھا جسے پولیس اس کا ساتھی قرار دے رہا تھا۔ اشمیر کے لیے جیسے کائنات تھم گئی۔ وہ روبی جس نے کل رات اس کے سینے پر سر رکھ کر وفا کے دم بھرے تھے، وہ آج کسی غیر مرد کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے گرفتار ہوئی تھی۔ غصے اور صدمے کی ایک لہر اشمیر کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں اور اس نے اپنی میز پر پڑی ہر چیز دیوار پر دے ماری۔ روبی، تم نے یہ کیا کیا؟ اشمیر کی دھاڑ پورے آفس میں گونجی۔ وہ روبی کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے تھانے کی طرف روانہ ہوا جو پوری دنیا کے سامنے اس کی بیوی نے اسے دے دی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مریم گھر میں چھپی بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی ہے اور اس کی ایک خاموش روبی کی زندگی تباہ کرنے والی ہے۔ تھانے کا ماحول انتہائی خوفناک اور کرہ تھا۔ روبی جو کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ سنتی تھی، آج ایک گندے سیل کے کونے میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پولیس والی خواتین نے اخلاقیات کا درس دینے کے نام پر اسے بری طرح زرد و کوب کیا تھا۔ اس کی گال پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے تھے اور اس کی چادر جگہ جگہ سے تار تار ہو چکی تھی۔ اس کی ہمت ٹوٹ چکی تھی اور آنکھوں کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک تھانے کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ اشمیر اندر داخل ہوا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سلاخوں کے پیچھے بیٹھی روبی پر پڑی، اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ روبی نے رستی یا نظریں اٹھائیں۔ اشمیر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کرنے کی بجائے خوف سے مزید سمٹ گئی۔ وہ اس قدر پینک ہو چکی تھی کہ اسے لگا اشمیر اب اسے جان سے مار دے گا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بس اتنا کہہ سکی، اشمیر، میں مریم کو، مگر اشمیر کی نظریں اس وقت روبی کے سوجے ہوئے گال اور اس کے بکھرے ہوئے حلیے پر تھیں۔ وہ روبی جس کے لبوں پر کل رات اس نے محبت کے لمس چھوڑے تھے، آج اس حال میں تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا غصہ جو روبی کے لیے تھا وہ ایک پل میں ان پولیس والوں کے لیے طرف مڑ گیا جنہوں نے اس کی قدسیہ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی تھی۔ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے اس پر۔ اشمیر کی دھاڑ سے پورا تھانہ لرز اٹھا۔ SHO ہڑبڑا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ مسٹر اشمیر، یہ لڑکی ہوٹل سے مشکوک حالت میں۔ اشمیر نے میز پر پڑا پیپر ویٹ دیوار پر دے مارا۔ میں نے پوچھا کس کی ہمت ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اس کانسٹیبل کی طرف بڑھا جس نے روبی کو تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری قانون کی کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ تفتیش سے پہلے کسی عورت کی تذلیل کی جائے؟ اشمیر نے جیل کا دروازہ خود کھولا اور اندر داخل ہوا۔ روبی ڈر کے مارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اسے لگا اشمیر اسے مارے گا، مگر اشمیر نے اسے مارنے کی بجائے اپنی بھاری واسکٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹی اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ شٹ اٹ روبی، خاموش ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ اشمیر کی آواز میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک ایسا قرب تھا جو روبی کی حالت دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ روبی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے پڑی۔ اشمیر، میں وہاں مریم کے لیے گئی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ اشمیر نے اسے تھامے رکھا مگر اس کی آنکھیں باہر کھڑے پولیس والوں پر جمی تھیں جیسے وہ ان سب کو زندہ نکل جائے گا۔ اسے اس بات کا حساب لینا تھا کہ اس کی پاکیزہ بیوی کو اس غلاظت میں کس نے دھکیلا۔ اشمیر نے اپنی پاور اور اثر و سروق کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے منٹوں میں قانونی کارروائی مکمل کروائی۔ تھانے کا SHO معافیا مانگ رہا تھا مگر اشمیر نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ روبی کو سہارا دے کر باہر لایا جہاں میڈیا کے چند کیمرے اب بھی طاق میں تھے، مگر اشمیر کے گارڈز نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے روبی کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر پولیس والیوں کی سختیاں آوازیں یاد آ رہی تھیں، وہ تھپڑ یاد آ رہے تھے، مگر اس کی خوف کی اصل وجہ اشمیر کی وہ خاموشی تھی جو تھانے سے نکلتے وقت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ روبی کو لگ رہا تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ اسے یقین تھا کہ گھر پہنچتے ہی اشمیر وہی کھڑوس اور ظالم اشمیر بن جائے گا اور اس سے اس کی بے گناہی کا ثبوت مانگے گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی روبی ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ہچکیاں اب دب چکی تھیں مگر آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اشمیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور بڑی نرمی سے گاڑی چلانے لگا۔ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا کیونکہ روبی سردی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اشمیر، میں روبی نے کانپتی آواز میں بات کرنی چاہی۔ روبی، ابھی کچھ مت بولو، بس آرام کرو، اشمیر نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی طنز نہیں تھا۔ روبی نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ اشمیر سے بھنچے ہوئے تھے جو اس بات کی علامت تھے
کہ وہ اپنا غصہ اندر ہی اندر پی رہا تھا۔ روبی کو اس کا یہ نارمل ہونا زیادہ ڈرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اشمیر اسے گھر لے جا کر وہی بیلٹ نکالے گا یا شاید اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اشمیر نے اچانک ایک درخت کے سائے تلے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ روبی کو اپنی تیز دھڑکتی ہوئی نبض صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا بس اب وہ لمحہ آ گیا ہے جب اشمیر اسے گاڑی سے باہر پھینک دے گا یا اپنی نفرت کا اظہار کرے گا، مگر اشمیر نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھولی اور خاموشی سے روبی کی طرف جھکا۔ اس سے پہلے کہ روبی کچھ سمجھ پاتی، اشمیر نے بڑی نرمی مگر مضبوطی سے اسے اپنی بازوؤں میں پکڑا اور کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ روبی کا پورا وجود لکڑی کی طرح سخت ہو گیا۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، لیکن اشمیر کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ روبی کے سر پر رکھا اور دوسرا اس کی پشت پر دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ وہ اسے بالکل ویسے ہی تھپ تھپا رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو تسلی دی جاتی ہے۔ روبی، بس کچھ مت بولنا۔ اشمیر کی آواز اس سنسان سڑک پر ایک مرہم کی طرح گونج رہی تھی۔ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہارا اشمیر اتنا کمزور ہے کہ ان گھٹیا خبروں اور 2 کوڑی کے پولیس والوں کی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی کو خود سے دور کر دے گا؟ روبی نے حیرت سے آنسوں بھری آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا۔ اشمیر کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری اپنائیت اور دکھ تھا۔ مجھے پتا ہے تم وہاں کیوں گئی تھی۔ اشمیر نے اسے مزید خود سے کھینچتے ہوئے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ کی گرفت نرم کی، جیسے اسے اپنے اپنائیت کا احساس دلا رہا ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ مجھے مریم کی ہر حرکت کا پتہ تھا، میں بس خاموش تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے اس بوجھ کو تنہا سہا اور اس حد تک چلی گئی کہ خود کو اس غلاظت میں جھونک دیا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ روبی کا ضبط جو تھانے کے تھپڑوں اور لوگوں کی نظروں سے نہیں ٹوٹا تھا، اشمیر کے اس اعتبار اور اپنا پن سے احساس سے بری طرح جواب دے گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کا سارا غبار ایک دم پھٹ پڑا ہو۔ وہ اشمیر کی قمیص کو مٹھیوں میں دبا کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اس سنسان سڑک کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بس اتنا ہی کہہ پا رہی تھی، اشمیر، انہوں نے مجھے بہت مارا، سب مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مجھے لگا آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ اشمیر نے اسے ہلکا سا جھلایا جیسے وہ راکنگ چیئر پر جھول رہے ہوں۔ وہ سب جاہل تھے روبی، مگر میں تمہارا شوہر ہوں، میں جانتا ہوں میری قدسیہ کتنی پاکیزہ ہے۔ اب رونا بند کرو، آج کے بعد کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ رات سنسان سڑک پر روبی کے لیے اس کے جیون کا نیا جنم تھا، جہاں اشمیر نے اسے صرف بچایا نہیں تھا بلکہ اسے وہ مان دیا تھا جس کی وہ امید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گھر پہنچتے ہی دروازہ کھلا اور روبی کی ماں، جو رات بھر جاگ کر رو رہی تھی، سامنے کھڑی تھی۔ روبی کو اس حال میں دیکھتے ہی وہ بے اختیار اسے سینے سے لگا لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی بھی وہاں موجود تھی۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ایک عجیب سا سوال تھا۔ اسی لمحے اشمیر آگے بڑھا، اس کی نظریں سیدھی مریم پر پڑی جو کونے میں سمٹی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر اور شرمندگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اشمیر نے ایک لفظ کہے بغیر اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ آج کے بعد یہ لڑکی میرا گھر چھوڑ کر جائے گی۔ اشمیر کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سب سہم گئے، اور آج اس وقت میں اعلان کرتا ہوں کہ میڈم کی اچھی خاصی بدنامی ہو چکی ہے۔ وہ پلٹا اور سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جو پہلے کبھی ہوتا تھا، بلکہ ایک گہرا عزم تھا۔ اب اس کی باقی کی زندگی، ہر چیز، ہر لمحہ میری ذمہ داری ہے۔ اس نے روبی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ روبی ابھی سسکیاں لے رہی تھی۔ یہ منگوہا تو میری تھی ہی، اشمیر نے روبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی محبت اور ملکیت تھی کہ روبی کو لگا جیسے اس کے زخم بھر رہے ہوں۔ اب میں اسے مکمل طور پر اپنا بناؤں گا، کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ روبی کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روبی کی ماں اور امی حیرت کے دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑی رہ گئیں۔ مریم وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے آج اپنی غلطی کا اصل احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اشمیر نے دروازہ بند کیا۔ اس نے روبی کو اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ روبی کی سسکیاں اب بھی جاری تھیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ اپنے سارے دکھ، ساری تذلیل آنسوں کی شکل میں بہا گئی۔ اشمیر بس اسے تھامے رکھا، اس کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرتا رہا جب تک کہ روبی کا دل ہلکا نہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ روبی کی سسکیاں تھم گئیں۔ اس کا جسم اب پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے اشمیر کی گرمی میں وہ اپنائیت اور تحفظ محسوس ہوا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ پھر سکون سے وہ اشمیر کے سینے سے لگی سو گئی، ساری دنیا کی پریشانیوں سے بے خبر۔ اشمیر اسے اسی طرح تھامے ہوئے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئے سفر کا عزم تھا۔ چند ہفتے بعد مریم کو اشمیر نے گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا سبق سکھایا تھا۔ اس کی پڑھائی کچھ عرصے کے لیے روک دی گئی تھی اور اسے گھر میں امی کے ساتھ رہ کر گھرداری سنبھالنے کا کام دیا گیا تھا۔ اسے زایان سے مکمل طور پر دور کر دیا گیا اور اس کا فون بھی لے لیا گیا۔ شروع میں مریم نے بہت بغاوت کی، مگر روبی کے ساتھ ہونے والے واقعے اور اپنی غلطی کا احساس اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔
آہستہ آہستہ مریم سمجھ گئی کہ اشمیر اور روبی نے اسے کتنی بڑی تباہی سے بچایا تھا۔ مریم بھی ٹھیک ہو گئی، اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی اور اب روبی کے ساتھ اس کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اشمیر نے روبی کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا تھا۔ ان کے درمیان کا رشتہ اب محض ایک نکاح کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ محبت، اعتبار اور قربانی کا ایک اٹوٹ بندھن بن چکا تھا۔ اشمیر نے روبی کے خواب پورے کرنے کے لیے اسے کالج میں داخلہ دلوایا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ روبی کی زندگی میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف اشمیر کی محبت اور تحفظ کی چھتری تھی، جس کے سائے میں وہ اب ایک مکمل ہو گئی تھی، خوشگوار اور کامیاب زندگی گزار رہی تھی۔